اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات ہے۔ جمعرات کا مطلب یہ ہے کہ جمعے والی رات شروع ہونے لگی ہے، اور جمعے والی رات آپ کو پتہ ہے اسلامی لحاظ سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو بڑی ہی برکت والی رات وہ شروع ہونے کو ہے۔ اس حوالے سے میں اب چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ پڑھیں، پھر آگے پھیلائیں، اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اب ہم نے نماز پڑھنی کیسے ہے، آج کا میرا موضوع یہ ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی کیسے ہے، وہ کون سا صحیح طریقہ ہے جس طریقے سے ہم نماز پڑھیں تو وہ انشاءاللہ قبولیت کے بڑے قریب ہو جائے گی۔ اس حوالے سے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعظنی و اوجز، آپ ذرا مجھے نصیحت فرما دیجئے اور ذرا مختصر نصیحت فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی درخواست ہی یہ تھی کہ مختصر نصیحت فرمائیے گا۔ تو اگر اس حدیث کو میں لکھوں یا میں دیکھوں تو وہ تقریباً میرے خیال میں ایک نہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ 1.5 لائن میں وہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی مختصر سی 3 نصیحتیں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت یہ تھی، سنو حضور میں غور کرو، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر فصلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ جیسا کہ دنیا کو الوداع کرنے والا پڑھتا ہے۔ یعنی جس شخص کو پتا ہو نا میں ابھی مرنے لگا ہوں، تھوڑی دیر میں میری ڈیتھ ہو جانی ہے، یہ تھوڑا سا وقت میرے پاس موجود ہے، چلو میں نماز پڑھ لوں۔ تو جو یہ سوچ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ میری بالکل آخری نماز ہے، اس کے بعد میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک بندے کو فرض کر لیں جج نے اعلان کر دیا پھانسی کا، اب پھانسی ہونے لگی تو پھانسی والے نے کہا چلو ایسا کرو کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دیتے ہیں، 2 رکعت کا میں تمہیں ٹائم دے دیتا ہوں۔ تو وہ جو نماز پڑھے گا وہ کیسی نماز ہوگی؟ ایسی نماز پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو یہ اس کے سوچ میں تو نہیں آئے گا کہ آج پتہ نہیں وہ بھائی نے دکان کھولی ہوگی نہیں کھولی ہوگی، آج پتہ نہیں کوئی گاہک بھی آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا، تو پتہ نہیں اس مہینے کا بل جو آنا تھا وہ کتنا آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور اسی طرح پتہ نہیں فلاں میری دوست سے ملنے کے لیے آنا تھا، وہ پتہ نہیں آج صبح آیا نہیں آیا، یہ چیزیں سوچے گا نہیں۔ اس کی پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف ہوگی، اور کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، جس کو پتا ہوگا بس اس کو پڑھتے ہی میں نے مر جانا ہے۔
تو وضو ہمارے یہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ بس یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہنا۔ اور دوسرا، آپ اگر ہم غور کریں تو بات بھی صحیح ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اب اگر ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کون مجھے یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے اور عشاء تک زندہ رہیں گے؟ کوئی یقین کے ساتھ قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کہہ ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ اب کیا پتا کہ عشاء سے پہلے ہی کوئی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے، کیونکہ ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، کھڑے کھڑے بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ یہاں ڈی ایچ اے میں وہ خطیب تھے، ڈی ایچ اے میں۔ تو اب مجھے پتا چلا، اور بڑی مشہور ہوئی بات، وہ ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پہ بڑی چلی کہ وہ گئے ہیں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے، اور ابھی تقریر کرنے کے بعد ابھی تھوڑا سا وقت تھا خطبے میں، تو دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے گئے کہ چلو سجدے میں دعا مانگتے ہیں۔ اچھا، سجدے میں جو چلے گئے، سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں پیچھے مقتدی بھائی، اب ٹائم ہو گیا نماز کا اور اوپر ہو گئے 5 منٹ، لیکن وہ سجدے سے نہیں اٹھے، اور وقت اوپر ہو گیا۔ اب کسی نے کہا شاید ان کو اندازہ نہیں ہے وقت زیادہ ہو گیا، ایک ساتھی ان کو ہلانے کے لیے گئے، جیسا ہی ہاتھ لگایا گر گئے، پتہ چلا روح اللہ کے پاس پہنچ گئی، فوت ہو گئے۔ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں کوئی سال بھی نہیں ہوا اس بات کو۔ تو کیا پتا، اب وہ تو جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، تقریر بھی کی، سنتیں بھی پڑھی، اور جمعے میں میرے خیال میں کوئی 15 منٹ رہ گئے تھے، تو اس وقت پہلے انتقال ہو گیا، جمعہ پڑھ ہی نہیں سکے۔ بالکل ٹھیک تھے، یہی کچھ 36-37 سال عمر ہوگی۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نماز پڑھیں واقعتاً یہ ہماری آخری نماز ہو، اس کے بعد ہمیں نماز کا وقت ہی نہ ملے۔ تو اس میں کوئی غلط بات اور جھوٹ والی بات بھی نہیں ہے، یہ احتمال بالکل موجود ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، پہلی نصیحت یہ بیان فرمائی، بس ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو، یعنی پوری توجہ اللہ کی طرف اور پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا کرو۔ ایک نصیحت تو یہ بیان فرمائی۔ دوسری یہ فرمائی کہ ہاں، دوسری یہ بات بھی یاد رکھنا، کوئی ایسی بات نہ کیا کرو جس کی وجہ سے بعد میں معذرت کرنی پڑے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دوسری نصیحت فرمائی۔ آج ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں، یعنی جو منہ میں آتا ہے ہم بولتے رہتے ہیں، سمجھے؟ پہ کسی کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، سمجھے، ہم سوچتے نہیں ہیں بولتے ہوئے، کل کو جب اس کو پتہ چلتا ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ کوئی عزیز ہے، وہ جو بھی ہے جس کے خلاف بات ہوئی، اس کو پتہ چلا، اس نے بلایا، اس نے کہا جی یہ تم نے کیا بات کی؟ اب ہم تعویلیں شروع، نہیں نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے اس لیے سے نہیں کی، یہ نہیں وہ نہیں، اب تعویلیں کی جا رہی ہیں، اب پریشانی ہو رہی ہے جی۔ یہ تو بات ہی ایسی نہ کرو جس کی وجہ سے کل کو کوئی معذرت کرنی پڑے یا پریشانی ہو، کیونکہ جب بری بات کسی کو پہنچتی ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بری بات کی ہے، تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر بھی ہے، ہمارے لگے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اگر کسی کو نیزے کا زخم لگایا جائے نا، تو وہ نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، وہ نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو سخت بات کہی جائے، سمجھے، وہ جا کے اندر تک اثر کرتی ہے، وہ والا زخم نہیں بھرتا۔
وہ پھر ہم اندر ہی رہ جاتی ہے کہ اس نے فلاں وقت میں دیکھو میرے بارے میں اتنی سخت بات کہی تھی، سمجھے؟ تو اس لیے کہتے ہیں نا، پہلے تولو کہ میں کیا بولنے لگی ہوں، یہ مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، اور مجھے کتنا بولنا چاہیے، یہ پہلے تولو پھر بولو۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو منہ میں آیا بولتے ہی رہو بولتے ہی رہو بولتے ہی رہو، صحیح نکل رہا ہے غلط نکل رہا ہے۔ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا، اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ گرایا جائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زبان کا غلط استعمال جہنم میں اوندے منہ گرانے والا ہے۔ پھر یاد رکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات منہ سے نکلتی ہے، جو بات بھی، یہ جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے منکر نکیر ہیں، وہ ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، سمجھے؟ اسی لیے اس حدیث کے بارے میں علماء نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ جب کوئی بات کرو، سمجھے، تو سوچ سمجھ کر کرو، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی بات منہ سے نکلے کہ کل کو معذرت کرنی پڑ جائے، کل کو پریشانی ہو۔ بعض علماء فرماتے اس کا معنی یہ ہے کل کو یعنی قیامت والے روز پریشانی نہ ہو جائے، اللہ پوچھے یہ کیا بات کر دی تھی تم نے، یہ کیوں بات کر دی تھی، اتنی غلط بات تم نے کر دی تھی۔ کل کو اللہ کے روبرو پیش بھی تو ہونا ہے، جواب بھی تو دینا ہے۔ جیسے میں نے دوسری آیت کے حوالے سے عرض کیا، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، منکر نکیر فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، قیامت والے روز جواب دینا ہوگا، پھر وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کیا بات کی تھی۔ اس لیے جو بات کرو یہ سوچ کر کرو کہ کل کو مرنے کے بعد مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے، اس لیے پہلے تولو، دیکھو یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے تو پھر کتنی کرنی چاہیے، سمجھے؟ اس ضرورت سے زائد بھی نہیں کرو اور غلط بات بھی نہیں کرو، سمجھے؟ پہلے تولو پھر بولو، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تیسری نصیحت یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جا، یعنی کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے، کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے، کسی سے بھی نہیں رکھنی چاہیے، یہ معنی ہو گیا اس حدیث کا۔ آج جو ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے پھر وہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، دوسروں سے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، سمجھے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بھائی ہے نا، بھائی کو کیا کہیں گے، بھائی آپ سے یہ مجھے امید نہیں تھی، یہ جملہ بولتے نہیں بولتے؟ یہ جو آپ نے کیا نا، بہن سے کیا بولیں گے، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی میرے سے ایسا کرو گے، آپ بھی خیال نہیں رکھو گے، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بھائی امید لگائی کیوں تھی؟ امید تو لگانی ہی نہیں چاہیے، کسی سے امید نہیں لگانی چاہیے، بس اللہ کی طرف نظر ہونی چاہیے، اللہ کے بھروسے کے اوپر چلنا چاہیے، کسی بندے پر امید نہ رکھو، کیونکہ جب آپ امید لگائیں گے پھر اس کے برخلاف عمل ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر خرابی یہ لازم آئے گی، پھر آپ کو پریشانی ہوگی، پھر کئی دفعہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو امید لگا کے رکھی ہوئی تھی، آپ تو کسی اور چیز کے انتظار میں تھے، وہاں سے معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور کل آپ نے امید لگائی ہوئی تھی کہ مجھے اتنے پیسے ملنے ہیں ادھر سے وہ نہ ملے، کہ کوئی وہ فلاں چیز ملنی ہے یا فلاں معاملہ ہونا ہے، وہ فلاں میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، وہ اس نے نہ کیا، اب آپ کو پریشانی ہوگی، پھر آپ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے امید ہی نہ لگاؤ، امید ہی نہ لگاؤ۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے
حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کسی عزیز کو بلایا اپنے پاس کہ بیٹا تم اس طرح کرو، ہمارے پاس ہی آ کر آپ ہمارے مدرسے میں کام کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ امید ہم سے نہ لگانا، کوئی ہم سے امید نہ لگانا۔ وہ کہنے لگا وہ الگ بات ہے، وہ کہنے لگے ساتھی، وہ صاحب کہنے لگے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بڑے پیار والا، بڑے شفقت والا معاملہ کیا اور بڑا خیال رکھا، لیکن پہلے ذہن کو صاف کر دیے، کوئی خاص امید لگا کر میرے پاس نہ آ جانا کہ کل کو امید پوری نہ ہو تو تمہیں پریشانی ہو جائے، پھر میرے بارے میں بدگمانی ہو، پھر جھگڑے ہوں، پھر پریشانیاں ہوں، اس لیے امید کوئی لگا کر نہ آنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ 3 مختصر سی نصیحتیں ہیں اور بڑی ہی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت کیا ہوگی؟ نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جب ہم نے پڑھنی ہے تو پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہی 8 منٹ 9 منٹ 10 منٹ جتنے بھی لگ رہے ہیں، وہ وقت بھی لگ رہا ہے اور نماز کا ثواب بھی نہیں مل رہا۔ ابھی پھر جب پڑھنی ہی ہے، یہ وقت لگانا ہی ہے، تو پھر اس طریقے سے کیوں نہ پڑھیں کہ وہ وقت صرف اللہ کے لیے ہو جائے، توجہ صرف اللہ کی طرف ہو تاکہ ثواب مل جائے۔ اب یہ کتنی بری بات ہے کہ وقت بھی لگ رہا ہے، ثواب پھر نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جب نماز فصلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسا کہ دنیا کو الوداع کرنے والا نماز پڑھتا ہے، یعنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ دوسری ترتیب وہی، کوئی ایسی بات نہ کرو جس کی وجہ سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بعض بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ، وہ بہت نپی تلی بڑے ہی ضرورت کے موقع کے اوپر بولا کرتے تھے۔ اب تو وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ہمارے وہ بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ جی ہم جب بیٹھتے تھے ان کی مجلس میں، عجیب عجیب، اب مجلس ہو رہی ہے، عصر کے بعد بعض کی ترتیب یہ ہوتی تھی لوگ آ کر بیٹھے وہ اپنا ذکر کرتے رہتے تھے، کوئی ضرورت کی بات ہوئی کر دی، باقی پھر ذکر ہی، کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، بعض ویسے چپ ہو کر بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں، ہاں اگر کوئی ضرورت ہو، مثال پانی تو لا دینا، مثال یہ تو کر دینا، بھئی یہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی ضرورت کی بات، اس کے بعد خاموش ہو گئے، کوئی بات ہی منہ سے نہیں نکالی تاکہ کوئی ایسی بات جو پریشانی والی بات یا غلط بات جو ہمارے کھاتے میں لکھی جائے، کل کو جواب بھی تو دینا ہوگا نا۔ بڑی نپی تلی سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے، یہ ہماری طرح یعنی یہ کینچی کی طرح زبانیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے پر الزام لگ رہے ہیں، کسی پر بہتان لگ رہے ہیں، کسی کو برا کہہ رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، ایسی بات نہ کرنا، یہ وہ سب ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری یہ نصیحت بھی، اور تیسری نصیحت وہی ہو گئی کہ امید کسی سے نہ لگانا، امید کسی سے نہ لگانا، کیونکہ امید جب پوری نہیں ہوتی تو پھر پریشانی ہوتی ہے جی، پھر بڑی پریشانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ قیامت والا روز جب ہوگا نا جی، تو یہ پھر یہ جتنی باتیں، جتنے ہم نے غلط معاملات کیے ہوئے ہیں، تو باہر سے بھی گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے اندر ہی گواہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت والا روز ہوگا، یہی ہاتھ جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہی ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ یہ جو ہمارے ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہمارے جو پاؤں ہیں، وہ پاؤں کہیں گے جی یہ غلط چیز کی طرف چل کر گئے تھے ہم سے، ہاتھ کہیں گے، یہ زبان کہے گی کہ یہ بولتے رہے تھے جی، زبانیں بھی بولیں گی کہ یہ غلط باتیں ہمارے جو ہے نا یہ شخص یہ غلط باتیں نکالتا رہا تھا، یہ غیبت کرتا رہا، سے تکلیف پہنچاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا،
گانے گاتا رہا وغیرہ وغیرہ، جو بھی غلط باتیں تھی، زبان بول پڑے گی، ہاتھ بول پڑیں گے، غلط چیزیں پکڑتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں پاؤں بول پڑیں گے کہ غلط چیز کی طرف چل کر جاتا تھا جی، یہ فلمیں دیکھنے جاتا تھا جی، یہ سینما میں جاتا تھا جی، یہ فلاں جگہ جاتا تھا، فلاں جگہ جاتا تھا۔ اب دیکھو ہمارا کتنا خدا کی قسم یہ ذوق ہی عجیب ہو گیا ہے کہ وہ ایک ساتھی کی کال ہے، مفتی صاحب دعا کرنا دعا کرنا، امی کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ کال آئی پنڈی سے، انتقال ہو گیا۔ بھی کیا ہوا؟ وہ جی ماشاء اللہ وہ ڈرامہ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے پاس ماشاء اللہ پہنچ گئی، اب ماشاء اللہ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ۔ اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی اچھا کام ہو رہا تھا، برا کام ہو رہا تھا، ہمارا اندر ہی خراب ہو گیا، ہمارا اندر ہی خراب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ زمین جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم باتیں کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی جاسوس ہے۔ یہ کیا ہے سورۃ زلزال میں؟ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے روز یہ زمین بھی خبریں دے گی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ جی میرے پہ کھڑے ہو کر یہ غلط کام کرتا رہا، یہ غلط کام کرتی رہی، یہ گانے دیکھتا رہا، یہ گانے گاتا رہا، اور بد نظری کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، یہ غلط کام کرتا رہا، یہاں زنا یہاں یہ کیا، وہاں یہ زمین بول پڑے گی۔ کیوں بول پڑے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دے اور وہ بولے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھنا کہ باہر سے بھی گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے اندر گواہ موجود ہے، ہاتھ پاؤں زبان، ہمارے ساتھ گواہ موجود ہے زمین۔ قیامت والے روز پھر یہ بولے گا ان ہاتھ پاؤں کو، اپنے اعضاء کو، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے میرے ساتھ ہی میرے خلاف ہی گواہی دینا شروع کر دی ہے، ساری زندگی کا ساتھ رہا، تم میرے ساتھ ساتھ رہے، تو آج تم میرے ہی خلاف بولنا شروع ہو گئے ہو۔ تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہم نہیں بولے، ہمیں بلوایا ہے اس نے جس نے ہر چیز کو بلوا دی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا بولو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ بولیں؟ تو اس لیے ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہمارے اندر گواہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ گواہ موجود ہیں، جو قیامت والے روز بول پڑیں گے اور گواہی دیں گے۔ سمجھے؟ ہمارے وہ پردادا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع شفیع جی بات فرماتے تھے، آتے تھے کہ یہ لوگ اشکال کرتے ہیں، بھئی ہاتھ کی تو زبان ہی نہیں تو کیسے بولے گا، پاؤں کی زبان ہی کیسے بولے گا، زمین کی زبان ہی نہیں ہے تو کیسے بولے گی، تو زبان کے بغیر تو بول ہی نہیں سکتے۔ مان لگے کہ سائنس کی ہر صحیح تحقیق اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کا کہ یہ جو سائنس کی نئی نئی تحقیقیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سائنس کی ہر صحیح تحقیق اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اسلام کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ثابت ہوگا۔ مان لگے کہ زبان نہیں ہے تو کیسے بولیں گے؟ پرانے دور میں چلو جواب دیا جاتا تھا، بات یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ ان کو بلوانے پر بھی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کون سی ایسی بات ہے؟ لیکن اب کہنے لگے اب اللہ تعالیٰ نے اس سائنس کی برکت سے ہمیں دکھلا دیا۔ وہ اس دور میں ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا نا، انہوں نے کہا ٹیپ ریکارڈ پڑا ہوا ہے نا، تو اس کو کلک کرو، بٹن تو بہت بولنا شروع کر دیتا ہے، کیا اس کے ساتھ زبان لگی ہوئی بولنا شروع کر دیتا ہے؟ سمجھے؟ تو یہ بغیر زبان کے بول رہا ہے نہیں بول رہا؟ تو فرمانے لگے تیرے کلک کرنے سے یہ بول سکتا ہے، تو کیا اللہ اگر زمین پر کلک کریں گے یا تیرے اعضاء پر کلک کریں گے تو کیا وہ نہیں بول سکتے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ تیرے سے بھی زیادہ عاجز آگے ہیں؟ پھر دادا جی علیہ رحمت فرماتے تھے، ابھی 3 سال پہلے دادا جی کا انتقال ہوا، فرمانے لگے کہ اب دیکھو نا یہی بات اب کہتے تھے جی کہ کیا جب سے دنیا شروع ہوئی جب تک رہے گی قیامت تک ارب ہا خرب ہا پتہ نہیں
کتنی مخلوق، کتنے انسان جو خربوں کی شکل میں، شمار میں ہی نہیں، اتنے انسان، پھر ایک ایک بندے کا اچی بچی کا ذرے ذرے کا حساب، بڑے بڑے رجسٹر، وہ کیسے ایک ایک چیز ان کے سامنے آ جائے گی اور ان کو دکھلائیں گے، تو کیسے ممکن ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو فرمانے لگے وہی بات آ گئی، پردادا جی والی فرمانے لگے بات آ گئی، اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کا، کمپیوٹر ایجاد کر دیا. دیکھو 30 سال کا، 40 سال کا حساب ایک کلک کرو، 1 منٹ میں سارا سامنے آ جاتا ہے. اور تو یہ اس طرح جمع کرنے پر قادر ہے، محفوظ کرنے پر قادر، اور 1 سیکنڈ میں سامنے آ جاتا ہے، تو کیا اللہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے؟ اللہ نہیں لے کر آ سکتے اس طریقے سے سارا حساب کتاب؟ تو بہرحال اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے، بڑے قیمتی اوقات دیے ہیں. نماز پڑھیں تو اس طریقے سے ہمیں پڑھنی چاہیے، آخری نماز ہے. اور زبان کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، بلکہ جو کام بھی کرنے لگیں تو یہ سوچ کر کریں کہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور یہی جو اعضاء میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہی زمین جو یہ دیکھ رہی ہے، یہ اللہ کی جاسوس ہے، اور قیامت کے والے روز میرے خلاف گواہی دے گی، مجھے جواب بھی دینا ہوگا. تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں کیا جواب دوں گا قیامت والے روز؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی کوئی بات سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے سر. ہاں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.